وکٹمائز، یعنی اس کی انتہاؤں کو دیکھیے، لفظ ایک ہی ہے، لفظ ایک ہے، معنی کتنے دو الگ الگ ہیں، انسپریشن سے لے کے وکٹمائزیشن تک۔ چونکہ دینے والا وہاں کھڑے ہو کے کس کے مقابلے پہ؟ جس کے گھر میں قرآن آیا ہو اس کے مقابلے پہ حدیث رسول۔ غلطی، پہلی غلطی یہ ہے کہ میرے باپ کا کلام کہہ کے نہیں، پہلے تو تمہیں یہ سلیقہ سکھاؤں گی کہ قرآن کے مقابلے پہ حدیث نہیں پیش کی جاتی۔ میں کہتی ہوں وَبُرِّثَ سُلَيْمَانَ داؤد، تم کہتے ہو کہ لا نورث نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ نہیں ترکہ چھوڑتا، نہیں ترکہ چھوڑتا۔ کانٹیکٹ پہ بھی گفتگو نہیں کروں گی میں، کانٹیکٹ پہ نہیں، یہ نہیں، بلکہ پہلے تو سلیقہ جانو۔ سلیقہ، اگر آج تک سلیقہ قرآن کے پڑھنے کا نہیں آیا تو معاف کر دیجئے ان کو، اس لیے کہ ان کے ابو جد کو بھی سلیقہ نہیں آتا۔ کتنی اہم گفتگو ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے کہہ کے کہ امام ششم کے اطراف یہ کوفی جمع ہوئے تو صحت متاثر کرنے کی کوشش کی آپ نے، محدث کی بھی اور حدیث کی بھی۔ میں اتنی صحتوں کو متاثر کر دوں گا اس تقریر کے آخر تک کہ جس کے نتیجے میں نفرت ہو جائے گی، نفرت۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو آپ کوئی غیظ نہ سمجھیے، کوئی غضب نہ سمجھیے، کوئی غصہ نہیں ہے، ایک علمی بحث ہے، آپ بھی جا کے دیکھیں گے، آپ بھی جا کے دیکھیں گے۔ ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کو سننے کے بعد حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کر دیا جائے، ایسا مسلمان اگر یہ کہے حسبنا کتاب اللہ، یعنی دیکھیے کیا آپ کہیں گے کہ کتنا بڑا، کیا ڈبل سٹینڈرڈ کہیں گے اس کو، کیا اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم کہیں گے، کوئی نفسیاتی مسئلہ کہیں گے، کوئی علمی مسئلہ کہیں گے، کیا کہیں گے آپ اس کو، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ابھی باپ کے سرانے تم نے کھڑا ہو کے کہا اسی شہزادی کے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور ابھی کچھ دیر نہ گزری ہے، کفن میلا نہیں ہوا، وہ قرآن پڑھتی ہے تو تم حدیث لاتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کچھ دن گزرے ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ 11 ہجری میں ہیں دونوں شہادتیں، 11 ہجری میں۔ روایت کوئی بھی لے لیجئے آپ، روایت کوئی بھی لیجئے، ربیع الاولیٰ کر لیجئے یا سفر لے لیجئے اس طرف، یا وہاں پہ آپ جمادی الاولیٰ کہہ لیجئے یا جمادی الثانی کہہ لیجئے، جو چاہے کہہ لیجئے، مہینے درمیان میں گن لیجئے، اس کے بعد حافظے کے نسیان۔ اسی لیے کہتے ہیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہے، بچوں سنو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کہہ کے بھول جاؤ۔ مثال دوں گا تاریخ سے، زندہ مثالیں ہیں، زندہ، یا زندہ نہیں تو کم از کم زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مثالیں اسلام کی تاریخ سے ہیں۔ کہہ کے چلے تھے دروازے پہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، دربار میں پہنچتے پہنچتے وہ جو کتاب کو پیش کرتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ حدیث ہے تمہارے بابا کی، حدیث ہے تمہارے بابا کی، یہ سنو۔ تو سلیقہ دیا کہ دیکھو قرآن کو پڑھنا ہے، سلیقہ، جو قرآن کی آیتوں کو درک نہ کر سکے۔ ابھی تفسیر کی بات نہیں ہے، ابھی تعویل کی بات نہیں ہے، ابھی محکمات و متشابہات کا تذکرہ نہیں ہے، ابھی ناسخ و منسوخ کی گفتگو نہیں ہے، ابھی تنزیل و تعویل کی گفتگو نہیں ہے، ابھی تو قرآن کی آیت کو پڑھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، پڑھا ہے۔ یعنی آیت برداشت نہ کر سکے تو ایک حدیث وضع کر دی،
تو جس کے ابوجد نے حدیثیں یوں وضع کی ہو تو محمد ابن اسماعیل بخاری تک پہنچتے پہنچتے یہ اصول ختم ہونے والا تو نہیں ہے. جینیالوجی کے ماہر کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کا سلسلہ جھوٹا ہی رہتا ہے. اب جینز کو تبدیل کرنے کی اگر بات ہے تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا, مگر جھوٹ اتنا بولا جا چکا, اور وہ بھی ضبط تحریر میں بھائی بول کے گزر جاتے نہیں. کہا 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہے, اس میں تو میں نے تلخیص کی ہے. اب یہ دیکھیے یہ اختیار کس نے دیا. اگر 1,00,000 صحیح احادیث یاد تھی تو 1,00,000 ہی کو ضبط ہونا چاہیے تھا. کیا معیار تھا جس پہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے صحیح کو صحیح کے ساتھ رکھا اور ایک کو رد کر دیا؟ یہ علمی مسئلہ ہے, یہ انتہائی علمی مسئلہ ہے. 2 سچ باتوں میں ایک کو ڈراپ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ آپ کا معیار تو بتائیے, مگر معیار نہ بتا سکے, خود معیار بن گئے. اب جو معیار بنے تو 1,00,000 میں 7,000 احادیث کو دے کے کہا کہ میں نے تو کوشش کی, اور انتہائی کوشش کے بعد یہ 7,000 حدیثیں ہیں جس کو کہ میں پیش کر رہا ہوں. اور ان میں اب روات کے سلسلے کو دیکھیں تو عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل, عمران ابن خطان بھی شامل ہیں. اس میں اب ایسے راوی شامل ہونے لگے کہ آپ حدیث کو تو پڑھیں گے بعد میں, پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ راوی کون ہے. ارے گھر میں, دفتر میں, معاشرے میں انسان کو پہلے دیکھا جاتا ہے اور کو بعد میں جانا جاتا ہے. صورت دیکھ کے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے, آپ چہرہ پڑ جاتے ہیں, انتظار نہیں کرتے کہ کچھ بولے گا. کوئی اگر مجھ سے کہے کہ ان کے پاس ثقہ راویوں میں عبد الرحمن ابن ملجم ہے تو میرا کیا طریقہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں اس حدیث میں معاف کر دو, اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں کہ کیا. نہیں, اس طرح سے تو نہیں ہوتا. دیکھیے اس طرح سے نہیں ہے. یہ انتہائی اہم صورت ہے. یہ ہماری آپ کی زندگی نہیں ہے کہ کمپرومائز پہ گزر جائے. نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات ہیں. یہ اصول ہے, اسی سے اصل نکلتی ہے, اور پھر اس کو اس اصل اور اصول فقہ کہا جاتا ہے. آپ کی ہماری زندگیاں ان اصولوں کے سہارے ہے. اسی لیے کہا یہ کون ہے تو قرآن نے بتا دیا. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے سورہ آل عمران, هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی ہے جس نے تم پر اے حبیب کتاب کو نازل کیا. اور پھر کیا ہے؟ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس میں آیات محکمات ہیں, اور پھر وہ کیا ہے؟ وہ اصل کتاب ہے. یہ لفظ اصل کو دیکھیے, ام الکتاب اصل کتاب, ام القرآن اصل قرآن. یہ کیفیت ہے, اصل ہے, یہ ماں ہے. کتاب اس سے ہے محکمات. فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. اور پھر اس میں کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جو پرپلیکسڈ ہیں بائی ڈیفینیشن. اس کا مطلب یہ نہیں متشابہ کو کہیں آپ یہ نہ سمجھیں شبہ سے بھرپور نہیں, جس میں 2 رخ نظر آ جائیں, جس میں ایک وقت میں آنے واحد میں 2 مختلف باتیں آپ کو محسوس ہو کہ نظر آتی ہیں. اُقرا متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. مگر متشابہات کی طرف وہ جاتا ہے محکمات کو چھوڑ کر کہ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے, جس کے دل میں ضائع ہوتا ہے, جس کے دل میں راستے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ 2 باتیں چاہتا ہے. ایک بات تو یہ کہ ایسی تعویل کر دوں جس کے نتیجے میں فتنہ ہو جائے, فساد ہو جائے, اور تعویل ایسی کر دوں جو میری من پسند ہو, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں, میری من پسند. اس کا مطلب یہ ہوا محکمات اپنے مقام پر, متشابہات اپنے مقام پر, مگر ایک اصول دے دیا. دیکھو وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.
ہاں یہ متشابہات ہے نا، ان کی تعویلات تم نہیں جانتے، اس لیے کہ تم علم میں غلطہ نہیں ہو، تمہارے پاس علم کی کمی ہے، فقدان ہے۔ راسخون علم وہ کہ جو سرشار ہو علم میں، سرتابہ علم ہی علم ہو، اللہ جانے یا وہ جانے جو راسخ فی العلم ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہی کل من عند ربنا، ہر آیت کو دیکھتے ہیں، محکم کو بھی دیکھتے ہیں، متشابہ کو بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم